السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا معکم محمد عبداللہ المشمر المدرس باکادمیۃ آس بلاہور۔ آج کا ہمارا سبق الدرس الخامس، 5واں سبق ہے۔ اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مختلف لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ کوئی خاص کتاب کیوں نہیں پڑھائی جا رہی، کوئی خاص کتاب نصاب کے اندر شامل کر لی جائے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی مصنف کتاب لکھنے والا وہ اپنے ماحول کے ارد گرد چیزوں کو سامنے رکھ کر کے وہ کتاب کو تحریر کرتا ہے۔ کتابوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں استعمال نہیں ہوتی یا ہمیں فی الحال ان کی ضرورت نہیں ہوتی، لہٰذا ہم مقید ہو جاتے ہیں جب کتاب کے اندر، تو استفادہ اتنا نہیں ہو پاتا جتنا اس انداز سے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو، اور عربی زبان کا سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ماحول کا احاطہ کریں کہ جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں، میرے کمرے میں ہیں، مجھے جو الفاظ روز مرہ زندگی میں بولنے ہیں، سب سے پہلے میں ان کو عربی میں سیکھوں اور ان کو استعمال کرنا شروع کروں۔ پھر شیئن فشیئن، درجہ بدرجہ انسان آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا بہت ساری کتابوں سے مختلف چیزیں، مشہور چیزیں اکٹھی کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس پر محنت کریں گے اور اپنا کچھ نہ کچھ قیمتی وقت جو ہے اس میں سے اس عربی کو سیکھنے کے لیے بھی ضرور صرف کریں گے۔ تو آئیے، عربی زبان کے اندر 3 چیزیں، پورے کلام عرب کے اندر 3 چیزیں بنیادی ہوتی ہیں۔ جو بھی لفظ ہوگا، جو بھی کلمہ ہوگا، تو وہ 3 حال سے خالی نہیں ہوتا۔ اسم ہوگا، فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کے نام، مختلف چیزوں کے، اشیاء کے نام، انہیں اسم کہا جاتا ہے۔ فعل کا مطلب ہوتا ہے عمل، جسے آپ ایکشن کہتے ہیں، کسی بھی کام کو کرنا، وہ فعل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں گھر گیا، میں نے سبق پڑھایا، میں نے سیکھا، میں نے لکھا، یہ سارے کے سارے فعل میں آ جاتے ہیں، جسے آپ انگلش میں ورب کہتے ہیں۔ اور حرف بذات خود کوئی کلمہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ 2 جملوں کو جوڑنے کے لیے حرف کا استعمال ہوتا ہے۔ اسم ناؤن کو، جسے آپ انگلش میں اکثر لوگ جو ہے وہ انگلش کے حوالے سے جانتے ہیں، اس لیے میں ان چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ اسم وہ ناؤن، جسے ہم انگلش میں ناؤن کہتے ہیں، وہ اسم ہے۔ جسے ہم وہاں پر ورب کہتے ہیں، اسے یہاں پر فعل کہا جا رہا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور حرف وہ بذات خود، جسے آپ ہیلپنگ ورب دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، کہ 2 فعلوں کو، 2 اسموں کو جوڑنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آج عربی زبان میں کثیر الاستعمال ایسے الفاظ جو ہیں مختصر لیکن ان کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت پیش آتی ہے، ان کا تذکرہ آج کے اس سبق کے اندر ہم کریں گے۔ تو سب سے پہلے لماذا۔ لماذا کا مطلب ہوتا ہے کیوں۔ لماذا کا مطلب کیوں۔ لماذا کیوں۔ اینا قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ این تذہبون، کہاں۔ این تذہبون، کہاں، کہاں جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خطاب فرماتے ہیں۔ تو این بھی قرآن پاک میں من کا مطلب ہوتا ہے کون، جیسے وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من ربک، پوچھا جائے گا قبر کے اندر کہ تمہارا رب کون ہے۔ وہ من ربک کا اصل میں لفظ ہے۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، عن کا مطلب بھی سے ہوتا ہے۔ حل کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ قرآن پاک میں ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ حل کا مطلب کیا۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں۔ فی میں، یعنی آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا غرفہ، غرفہ کا مطلب ہوتا ہے کمرہ، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں کمرے میں ہوں، تو انا فی الغرفۃ، میں کمرے میں ہوں۔ اذا کا مطلب ہوتا ہے جب۔ سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا مطلب جب۔ علی کا معنی ہوتا ہے پر۔ الی کا مطلب ہوتا ہے طرف۔ کیف کا مطلب ہوتا ہے کیا یا کیسے۔ کیسے، جیسے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو،
کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ اور میں نے آپ کو پیچھے جملہ بتایا تھا کیف حالک، تمہارا حال کیسا ہے؟ آپ دوسرے ساتھی سے پوچھ سکتے ہیں کیف حالک۔ متا کا مطلب ہوتا ہے کب، متا کا مطلب ہوتا ہے کب، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور ان کا مطلب بھی ہوتا ہے بے شک۔ اب بے شمار جگہ میں قرآن پاک میں ان اور ان کا استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک ان اللہ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انا، لاکن کا مطلب لاکن، جس کو ہم اردو میں لیکن کہتے ہیں، اس کی عربی لاکن آتی ہے۔ اور کأنہ، کأنہ کا مطلب ہوتا ہے گویا کہ، گویا کہ۔ لیتا کا مطلب ہوتا ہے کاش، کاش، لیتا کا مطلب ہوتا ہے کاش۔ جیسے انسان کسی چیز پر جو گزر چکی ہے اس پر افسوس کرتا ہے، سورہ یاسین میں آتا ہے یا لیت قومی یعلمون، یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی، کاش کہ میری قوم جان لیتی۔ لیتا مانا کاش، لعل مانا شاید کے، شاید کے۔ اور کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا، کتنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بھی استعمال فرمایا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی ہی ایسی جماعتیں ہیں جو تعداد میں بہت تھوڑی ہیں لیکن اللہ کے حکم سے بہت بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ کم من فی، کتنی ہی جماعتیں ایسی ہیں۔ تو یہ آج کے سبق کے اندر مختصر چیزیں تھیں۔ ایک یہاں پر آخری آپ سے گزارش آج کے سبق کے بعد ہی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ ہر زبان کو اس کے لہجے میں پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ علا ہے تو عین کو پوری طرح، من ہے تو اسی حساب سے، حل ہے تو ہا کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کوشش کر کے عربی لہجے کو اس میں آپ درست کر لیتے ہیں تو یقیناً آپ قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی اپنی تجوید بہت اچھے طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ عربی لہجہ اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ میں اس کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، لماذا، لماذا اس کو پڑھنا ہے زال کے ساتھ، نہ کہ زا کے ساتھ، لماذا، زا نہیں پڑھنا، لماذا، این، من، من، عن، حل، فی، اذا، علی، الی، کیف، متی، ان، ان، لیکن، کأن، لیت، لعل اور کم۔ تو حروف کو ان کے مخارج سے ادا کیجئے تاکہ اس کی برکت سے قرآن پاک ہمیں صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا آ جائے۔ آخری گزارش یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اب قرآن پاک کو کچھ نہ کچھ پڑھنے کی کوشش کریں اور اس میں ان الفاظ کو تلاش کریں، اور پچھلے جو اسباق گزرے ہیں ان الفاظ کو بھی تلاش کریں۔ امید ہے کہ بہت سارے الفاظ آپ کو قرآن پاک میں ملیں گے، احادیث مبارکہ میں ملیں گے۔ اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور انفرادی رابطے کے لیے واٹس ایپ نمبر جو ہے اس پر رابطہ کر کے ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم بہتر سے بہتر سبق آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔